بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی نیم از مینا ربانی۔ آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو دعائیں اور وظیفے کچھ بتاؤں گی۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ مصیبت سے چھٹکارے کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا سیدنا یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی۔ بخشش طلب کرنے کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ کوتاہیوں اور غفلت کی معافی کی دعا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عدولی کرتے ہوئے پہاڑی پر کھڑے تیر انداز اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور کچھ صحابہ شکست کے آثار دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے، اور کچھ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بالکل ہی پست ہو گئے، تو ان کی کوتاہیوں کی معافی کے لیے انہوں نے یہ دعا مانگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا آخرت دونوں کے ثواب سے نوازا۔ رزق کی فراخی کے لیے دعا۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما، ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیرے قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دی، تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہ دعا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ زندگی کی حاجتوں اور ضروریاتوں کے لیے خصوصی دعا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، اے میرے رب، اس وقت جو نعمت مجھ پر اتارے اس کا محتاج ہوں۔ بے شک سیدنا عبداللہ عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سبزیاں، درختوں کے پتے طے کرتے رہے۔ جب مدین پہنچے تو بکریوں پانی پلا کر سایہ میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا۔ اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو، اور بے آسرا بے وطن ہوں، ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرمایا۔ سبحان اللہ۔ زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے خصوصی دعا۔
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ سبزیاں اور درخت کے پتے کھا کر سفر طے کرتے رہے۔ جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا، تو اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو، کچھ کھانے کو دلا، اور بے آسرا اور بے وطن ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرما دیا۔ خاتمہ بالخیر کی دعا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ: اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا آخرت میں میرا حقیقی کارساز ہے، مجھے اپنا فرمانبردار بنا کر اس دنیا سے اٹھا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ یہ دعا سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ مخالفین کے دباؤ کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ ربی انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ یہ دعا سیدنا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب مخالفین دعوت قبول کرنے کی بجائے ایذا دینے پر تل گئے، دھمکیاں دینے لگے اور لعنت ملامت کرنے لگے۔ چنانچہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی۔ اسی وقت اللہ نے آسمان کے دہانے کھول دیے، موسلا دھار بارش نازل ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا کر باقی سب کو غرق کر دیا۔ والدین کے لیے خصوصی دعا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ: اے میرے رب، ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ چنانچہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ شیطانی وسوسوں اور طاغوتی طاقتوں سے بچاؤ کی دعا۔ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ میں ایک دعا سکھائی اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی تاکہ ہم ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں۔ مؤثر گفتگو کا ملکہ حاصل کرنے کی دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، کسی اہم اور جائز کام کی طرف جانے سے قبل یہ دعا کی جائے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تمام فکروں سے آزادی کی دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔
سیدنا ابو درداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر و مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا۔ ربی انی مسانی یضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھیں اور وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے ان کے صبر کو آزمانے کے لیے تدریجاً سب نعمتیں چھین لیں اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر بھی ان کے زبان سے ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ آخرکار جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو 18 سال کی آزمائشوں کے بعد یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور دوبارہ دولت صحت سے نوازا۔ اپنے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سردار بنا۔ یہ اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندوں کی دعا ہے، کیونکہ ایک مومن کی آنکھ محض بیوی بچوں کے ظاہری حسن جمال اور عیش و آرام سے نہیں، بلکہ دراصل ان کی نیکی اور پاکیزہ اخلاق سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گناہوں سے معافی کی مختصر دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے ایک نبی کو سکھائی اور ان کو استغفار کا حکم دے کر دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے کہ وہ بھی استغفار کریں۔ ایک جامعہ اور مؤثر دعا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا حامی و مددگار ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں تو وہ اس کے لیے ہر معاملہ میں کافی ہو جائیں گی۔ یہ دعا انہی آخری آیات کا حصہ ہے۔ گناہوں سے معافی اور آگ سے نجات کی دعا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا اللہ کے محبوب اور متقی بندوں کی ہے، جنہیں آخرت میں بہت نعمتیں حاصل ہوں گی۔ حصول استقامت کی بہترین دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، جب تو ہمیں ہدایت دے دے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ سیدہ
उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मदरजा ज़ैल दुआ फरमाई, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कुल्बी अला दीनिका, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। फिर ये मुदरजा बाला आयात तलावत फरमाई। जिस्म की तकलीफ़ और दर्द दूर करने की दुआ। बिस्मिल्लाही 3 मरतबा पढ़ें। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व उहाज़िरु 7 मरतबा। अल्लाह के नाम से मैं अल्लाह की इज़्ज़त और उसकी कुदरत के साथ पनाह मांगता हूँ, मैं इस तकलीफ़ के शर से जो मैं महसूस कर रहा हूँ। सैयदना उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे जिस्म में दर्द था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दर्द की जगह पर अपना हाथ रखो। फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाही और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो। मैंने ऐसा ही किया तो मेरा दर्द जाता रहा। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र अदा करने की दुआ। रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा नेमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व नअमला सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की हैं, और हमेशा नेक काम करता रहूं जिससे तू राज़ी हो जाए और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला ने सैयदना सुलेमान रज़ियल्लाहु को नबूवत के साथ साथ बादशाहियत का भी अनायत फरमाई थी और उन्हें परिंदों और जानवरों की बोलियां भी सिखा दी थीं। एक मरतबा वो और उनका लश्कर चूंटियों के मैदान से गुजरने लगे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर अनजाने में तुम्हें रौंद न डालें। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कराए और फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये दुआ की। फौतगी या किसी मुसीबत के वक्त की दुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। तर्जुमा, बेशक हम भी अल्लाह के हैं और इसी की तरफ लौटने वाले हैं। ए अल्लाह, मुझे इस मुसीबत का अजर अता फरमा और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हुए तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यही दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मुझे इससे बेहतर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए। मजलिस के कफ़ारा की दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तर्जुमा, ए अल्लाह, तू पाक है और तेरी ही तारीफ़ है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई महबूद नहीं। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और तेरी तरफ रजू करता हूँ। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मजलिस से फ़ारिग होते वक्त ये दुआ पढ़ ली जाए तो इस मजलिस की कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अल्लाह के पसंदीदा 4 कलमात। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ अल्लाह की है और अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جس سے بھی ابتدا کر لی جائے کوئی حرج نہیں۔ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم مدافعت کے لیے تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم کی طرف سے شر کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا استغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے کی۔ میں تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میں ان گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ سیدنا شادہ بن اویس تعالیٰ سے مروی کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اسے صبح یا رات کو صادق دل سے پڑھے اور اسی دن یا رات فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ بے شک اللہ کے محبوب 2 کلمات۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کلمات پڑھنے میں آسان، قیامت کے دن میزان میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ علم اضافے کی دعا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ ترجمہ: اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا اس سے مجھے فائدہ دے، اور مجھے وہ علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ جہاں علم سے مراد قرآن حدیث کا علم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہر گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے ایک لقطے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر اور میرا ہر کام درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین یہ دعا پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اسی غم کو دور کر دے۔
اسم اعظم اور اس کی فضیلت۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بادئ السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں ہر چیز تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تیری ہی سب تعریف ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو مہربان ہے، احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا موجب ہے۔ اے عزت و جلال والے، اے زندہ اور قائم رکھنے والے، میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی سے لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور اس کے بعد آل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت کرے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔